we are blending them. Or no? Okay. شروع کریں پھر. ہم پچھلے سبق میں سورہ الحج کی 49ویں آیت تک پورا کر چکے ہیں. ٹھیک، اب 50ویں سے شروع کرنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایھا الناس انما انا لکم نذیر مبین. فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ ورزق کریم. والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک اصحاب الجحیم. وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیته فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان ثم یحکم اللہ آیاتہ واللہ علیم حکیم. لیجعل ما یلقی الشیطان فتنة للذین فی قلوبهم مرض والقاسیة قلوبهم وإن الظالمین لفی شقاق بعید. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً او یاتیہم عذاب یوم نقیم. الملک یومئذ للہ یحکم بینہم فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا فاولئک لهم عذاب مہین. والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا وإن اللہ لہو خیر الرازقین. لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ. ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ ان اللہ لعفو غفور. ذلك بأن اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وأن اللہ سمیع بصیر. ذلك بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن اللہ هو العلی الکبیر. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. قل یا ایھا الناس انما انا لکم نذیر مبین. اس سے پہلی آیت جو
پہلے اس سے اوپر کے رکوع کی آخری آیت تھی جس پہ ہم نے درس ختم کیا تھا، وہ ہے وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، کہ کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے مہلت دی، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، جبکہ وہ ظالم تھیں، ظلم کرنے والی تھیں، ثُمَّ أَخَذْتُهَا، پھر ہم نے انہیں آ پکڑا، وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اس پر تفصیلی بات ہو چکی ہے۔ اب اگلی آیت جو نذیر کے مضمون سے تعلق رکھتی ہے وہ اسی طرف اشارہ کرنے والی ہے۔ تو کہہ دے اے انسانوں، انما انا لکم نذیر مبین، میں تو محض تمہارے لیے ایک کھلا کھلا ڈرانے والا ہوں، حقائق بیان کر دیتا ہوں، آگے استفادہ کرنا تمہارا کام ہے یا نہ کرنا۔ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات، پس وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے، لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے بہت بڑی مغفرت ہے اور بہت ہی عظیم معزز رزق ہے۔ یہ جو معزز رزق والی بات ہے یہ دونوں طرح اطلاق پاتی ہے، مادی رزق میں بھی اور روحانی رزق میں بھی۔ اس معاملے میں پہلے بھی کئی دفعہ گفتگو بات ہو چکی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوں، جو خدا پر توکل ان معنوں میں کریں کہ جب رب کہیں تو واقعتاً کہیں اور غیر اللہ کی طرف ربوبیت کی نظر نہ ڈالیں، ان کا اللہ تعالیٰ ضرور کفیل ہو جاتا ہے اور ان کے دنیاوی رزق میں بھی بے حد برکت ڈالتا ہے۔ اور روحانی رزق تو لازماً انہی کے لیے خاص ہے۔ بس کریم رزق میں ایک تو معزز رزق ہونے کے لحاظ سے اول طور پر روحانی رزق ذہن میں آتا ہے، لیکن دنیا کے لحاظ سے وہ رزق جو ذلتوں کے ساتھ نہ کمایا گیا ہو، وہ رزق جس کے ساتھ کوئی کمینگی، کوئی کسی کے سامنے سر جھکانا، خوشامد، رشوت، گندگی، ظلم، یہ چیزیں شامل نہ ہوں، وہ رزق کریم ہے۔ تو ان کو یہ خطرہ نہیں ہے کہ چونکہ وہ غیر اللہ سے منہ موڑ چکے ہیں اب ان کی رزق کی راہیں تنگ ہو جائیں گی یا بند ہو جائیں گی۔ ان کی رزق کی راہیں خدا وعدہ کرتا ہے کہ کشادہ کی جائیں گی، اور جو رزق ملے گا وہ رزق کریم ہوگا۔ بس وہ مال جو خدا تعالیٰ کی رضا کی سائے تلے ملے اور جس کے متعلق انسان 100% مطمئن ہو کہ اس میں اس کی کسی شرارت، کسی چلاکی، کسی جھوٹ، کسی فریب کا ادنا بھی دخل نہیں، اس مال میں جو برکت ہے اس کے ساتھ کوئی دوسرا مال مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور یہ مال جو ہے وہ عزت بھی دیتا ہے، اور لازماً لوگ جب ایسے شخص کو دیکھتے ہیں تو ان کے دل میں اس کا احترام پیدا ہوتا ہے، وہ ہر دوسرے رشوت خور، کمینے، ظالم کے دولت میں اور اس کی دولت میں فرق کرتے ہیں۔ ایسا انسان اگر غریب بھی ہو تو پھر بھی وہ عزت پاتا ہے، جتنا بھی رزق ہے رزق کریم ہے۔ تو یہ مراد ہے رزق کریم سے۔ پھر فرمایا والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک اصحاب الجحیم، اور وہ لوگ جو ہمارے نشانات میں کوشش کرتے ہیں کہ معجزین بن کے ان کے ساتھ سلوک کریں، یعنی پیشگوئیوں کو عاجز کرنے والے، خدا تعالیٰ کی طرف سے تائیدی نشانات کو عاجز کر دینے کی کوشش کرتے ہیں، مطلب ان نشانات سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکے۔ اور یہ جو سلسلہ ہے یہ ازل سے اسی طرح چلا آیا ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے الہامات، کشوف، پیشگوئیوں پر مولویوں کا بالکل یہی طرز عمل ہے، جو لوگوں کو روکنے کی خاطر ان پر وہ پردے ڈالتے ہیں اور حد سے زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح ان نشانات کو جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ہاتھ پر ظاہر ہوئے ان کو عاجز کر کے دکھا دیں۔ معجزین کا مطلب ان معنوں میں ہے کہ ان کا کوئی بھی اثر دوسروں پر نہ پڑ سکے، ایک یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ پیشگوئیاں پوری ہونے کے راستے میں روک بن جائیں۔
جس طرح ابھی حال ہی میں ہوا ہے، میں نے اعلان کیا کہ جماعت احمدیہ کے لیے یہ سال پہلے سے بڑھ کر عزتیں لے کر آئے گا اور وسعتیں لے کے آئے گا اور کشادگی اور غلبہ لے کے آئے گا۔ تو ان کا جو معجزین والا مضمون ہے وہ اس طرح صادق آ رہا ہے کہ اب یہ واقعتاً پوری کوشش کریں گے کہ ہر جگہ جہاں جماعت پھیل رہی ہے وہاں پہنچ کے بیچ میں روڑے اٹکائیں اور حکومتوں کو متوجہ کریں، ان سے مال و دولت لے کر جگہ جگہ پھریں، اور جس حد تک ان کا زور چلے گا یہ زور لگائیں گے کہ یہ پیشگوئی نہ پوری ہو سکے۔ بس معجزین ایک تو پوری ہوئی پیشگوئیوں کے اوپر پردہ ڈالنے کی کوشش کو بھی کہتے ہیں، اور ایک جو پیشگوئیاں ابھی پوری نہیں ہوئیں اور ان کو نظر آ رہی ہیں کہ ہو جائیں گی، ان کے رستے میں ہر ممکن انسانی کوشش کر دیکھنا یا غیر انسانی کوشش کر دیکھنا کہ ان کو پورا ہونے کی راہ میں حائل ہو جائیں اور نہ پورا ہونے دیں، یہ معجزین ہیں۔ فرمایا والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، وہ لوگ جو میری آیات، ہماری آیات میں خوب زور مارتے ہیں کہ کسی طرح وہ معجزین بن جائیں، ہماری آیات کو عاجز کر کے دکھا دیں، اولئک اصحاب الجحیم، یہی لوگ ہیں جو جہنم کا ایندھن ہیں۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنی القی الشیطان فی امنیتہ، اور ہم نے کبھی کوئی رسول نہیں بھیجا تجھ سے پہلے، کبھی نہیں بھیجا تجھ سے پہلے من رسول ولا نبی، نہ کوئی رسول اور نہ کوئی نبی، مگر اذا تمنا القی الشیطان فی امنیتہ، جب بھی اس نے تمنا کی اس کی تمنا میں شیطان نے کچھ حصہ ڈال دیا، کچھ اپنی طرف سے القاء کر دیا۔ فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان، پس اللہ تعالیٰ اس چیز کو منسوخ فرما دیتا ہے جو شیطان نے القاء کیا ہو۔ ثم یحکم اللہ آیاتہ، پھر اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو محکم بناتا ہے، مضبوط تر کر دیتا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ بہت جاننے والا اور بہت حکمت والا ہے۔ اس آیت کے متعلق میں تفصیل سے بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اس آیت پر بہت ظلم کیے گئے ہیں، اور یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ نبی کے الہامات میں شیطان بھی القاء کر دیتا ہے، اور گویا نعوذ باللہ من ذالک نبی کو شیطانی القاء ہو سکتا ہے۔ یہ بالکل غلط استنباط ہے، اس کا کوئی دور کا بھی تعلق اس آیت سے نہیں ہے، اور اسی وجہ سے شیطان رشدی جیسے شیطانوں کو مسلمان علماء خود وہ ایندھن مہیا کرتے ہیں جس سے وہ آگ لگاتا ہے دنیا میں۔ یہ ان آیات میں سے ایک ہے جو مرکزی طور پر اس موقع پر استعمال کی جاتی ہے کہ دیکھ لو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو بھی نبی امنیہ سے مانے الہام لے لیا، یعنی وہ گویا الہام اس کے نفس سے اٹھ رہا ہے۔ یہ لفظ امنیہ تو الہام پر چسپاں ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے، کیونکہ امنیہ تو دل سے اٹھتی ہے، الہام اوپر سے نازل ہوتا ہے، اور آگے سارا مضمون اس کو کھول دے گا اس بات کو، لیکن میں پہلے آپ کو امنیہ کے لفظ کی لغوی تشریح بتا دوں۔ تمنا شیء ارادہ ہو، کسی چیز کو پانے کا ارادہ کیا، کوئی خواہش دل میں پیدا ہو، اس کو امنیہ کہتے ہیں۔ وَمَنَّاهُ يُمَنِّ الشَّيْءَ، کسی کو کسی چیز کی امید دلائی، تمنا پیدا کر دی اس کے دل میں۔ المنا تمنا الکتابہ، تمنا الحدیثہ، قرأہ، کتاب کو پڑھا۔ یہ کیا ہوا؟ تمنا الکتاب کا قرأہ کی کیا بات شروع ہو گئی؟ القصد، منا کا ایک معنی ہے قصد یعنی ارادہ کرنا، ایک ہے موت۔ منایا جس طرح عربی شاعری میں بھی استعمال، تو قرآن کریم میں بھی
منایا موت کے لیے استعمال ہوا ہے، ان کی جمع قدر اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر. ما یتمنا، جس چیز کی خواہش کی جائے. الامانی امنیت کی جمع ہے جس کا معنی ہے اس کا مفرد امنیہ وہی ہے کی بات ہے. الامانی امنیہ کی جمع ہے جس کا معنی الکذب ہے، جھوٹ. اب امنیہ لفظ جو ہے وہ خصوصیت سے اس موقع پر اگر غلط ترجمہ ہو تو اس آیت کا منطوق غلط لیا جائے تو نہایت ہی خطرناک لفظ ہے، کیونکہ امنیہ کہتے ہیں سراسر واضح جھوٹ کو. اب واپس آ کے اس آیت کا ترجمہ کر کے دیکھیں جو لوگ کرتے ہیں. ہم نے کسی نبی اور رسول کو تجھ سے پہلے نہیں بھیجا مگر اذا تمنا، جب اس نے کوئی خواہش کی، القى الشیطان فی امنیتہ ہی، اس کے جھوٹ اور کذب میں شیطان نے بھی القاء ڈال دیا. کیوں جناب مومن صاحب، اب سمجھ آئیے آپ کو بات کی کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ اس سے کسی طرح بھی، کسی دور کے رستے سے بھی الہام الہی کا ترجمہ ہو سکتا ہے. اذا تمنا، جب اس نے خواہش کی. اور اگر الہام کی بات ہو تو پھر امنیہ تو جھوٹ ہوگا سراسر. اس لیے امنیہ کا دوسرا معنی جو محض تمنا کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، اس کے سوا یہاں اور لیا ہی نہیں جا سکتا. اور تمنا سے مراد عام تمنا ہے. اگر عام تمنا ہے تو شیطان اس میں ضرور کچھ نہ کچھ ملاتا ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد نفس کا شیطان ہے. اور جب بھی انسان کے دل میں خواہش اٹھتی ہے، ہر نیک و بد کے ساتھ ایک نفس کا شیطان لگا ہوا ہے. اس کے امکانی طور پر غلط استعمال یا اس تمنا کے اندر غلط رجحانات کو پیدا کرنا، یہ اس نفس کا کام ہے. اور اس سے کوئی بھی مبرہ نہیں سوائے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میرا شیطان مسلمان ہو گیا ہے. اسے جس کا شیطان مسلمان ہو چکا ہو وہ کبھی اس کی تمنا میں کچھ غلط بات پھونک ہی نہیں سکتا. اس لیے آپ کی آرزوئیں سیدھی ہو گئی تھیں 100%. اور یہ مضمون کہ شیطان مسلمان ہو گیا ہو میرے علم میں باقی انبیاء کے متعلق استعمال نہیں ہوا. کہیں نظر آیا آپ کو کسی حدیث میں محمد صاحب کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ ہر نبی کا شیطان کلیتاً مسلمان ہو چکا ہوتا ہے. اس لیے من قبل ہی سے یہاں مراد واقعتاً من قبل ہی والے ہیں. قاعدہ کلیہ کے اظہار کے لیے بھی من قبل ہی استعمال ہوا کرتا ہے بعض دفعہ، اور بعض دفعہ اگر قرینہ موجود ہو تو جو بعد میں آنے والا ہے وہ من قبل ہی کے اظہار سے مستثنیٰ ہو جاتا ہے. تو فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ہم نے تجھ سے پہلے کوئی بھی رسول اور نبی ایسا نہیں بھیجا تھا جس کی آرزوؤں میں کبھی نفس کی آرزوئیں شامل نہ ہوئی ہوں. کچھ نہ کچھ آرزوؤں میں نفس کا دخل ہو جاتا تھا، مگر بحیثیت نبی اس کی ہم نے حفاظت فرمائی. چلی تو ہے آرزو مگر اسے پنپنے نہیں دیا، اور آرزو کا گلا گھونٹ دیا گیا جو شیطانی آرزو تھی، جو نفس کی آرزو تھی. اس لیے ان کی معصومیت سے انکار نہیں ہے، وہ بھی سارے معصوم تھے، مگر ان معصوم میں اور اس معصوم میں فرق ہے. ان کی ساری آرزویں 100% معصوم نہیں تھیں، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرماتے ہوئے پھر یوں کیا فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ، اللہ نے وہی شیطانی حصے کا صفایا کر دیا. اور ان کی سوچیں جب شعور میں داخل ہوئی ہیں تو انہوں نے پہچان لیا کہ یہ چیز جو ہے یہ اعلیٰ درجے کی نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ان کی مدد فرمائی کہ اس کو سب کو منسوخ کر دیا جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ عنصر تھا. ثم یحکم اللہ آیاتہ، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات کو محکم کر دیا. یعنی انبیاء آیات اللہ ہیں،
اور انبیاء کی تبلیغ، ان کا جو مشن ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے ہے۔ تو خدا تعالیٰ نے اس بات کی حفاظت فرمائی ہے کہ ایک نبی کے طبی جذبات بھی ہرگز اس کے مشن پر اثر انداز نہ ہو سکیں۔ کوئی نبی بھی ایسا نہ ہو کہ جس کے خیالات کسی پہلو سے بھی ان مقاصد پر اثر انداز ہو جائیں جن مقاصد کی خاطر خدا تعالیٰ نے اسے بھیجا ہو۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو محکم بنا دیتا ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش باقی نہیں چھوڑتا۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ بہت صاحب علم اور بہت جاننے والا ہے۔ اس کی اگلی آیت جو ہے وہ اس مضمون کی روشنی میں بالکل صاف سمجھ آ جاتی ہے۔ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ۔ ان کے ساتھ بھی یہ ہو رہا ہے، باقی لوگوں کے ساتھ، نبیوں کے ساتھ ہی نہیں ہو رہا، ہر شخص کے ساتھ یہ سلسلہ جاری ہے۔ لیکن جو خدا کی حفاظت میں نہیں ہیں، جو پاک بندے نہیں ہیں، ان کی اس طرح حفاظت نہیں فرمائی جاتی جیسے انبیاء کی جاتی ہے۔ تو ان میں سے بھی ہر شخص نہیں، بلکہ جو مریض دل رکھتا ہے اس کی امنیات اس پر غالب آ جایا کرتی ہیں، اور جن کے دل سخت ہو چکے ہیں یا جن کے دلوں میں مرض ہے، ان کے اندر شیطان جو بھی القاء کرتا ہے وہ فتنہ کا موجب بنتا ہے ان کے لیے۔ یعنی شیطانی وہی جس کو کہہ رہے ہیں، پہلے تو اس کا تعلق محض امنیت سے ہے، اور نفس انسانی کے اندر جو بدی کی طرف رجحان پایا جاتا ہے، یعنی جہاں نیک باتوں کی طرف رجحان ہے وہاں بد خیالات بھی لازماً آ جایا کرتے ہیں، کوئی اس سے مستثنا نہیں ہے سوائے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن کے لیے قطعی سند ہمارے پاس موجود ہے کہ آپ کو بطور خاص اس چیز سے بھی محفوظ کر دیا گیا۔ ہر نبی کے دل میں خیال آ سکتا ہے کوئی جو ٹھیک نہ ہو، اور اس پر وہ استغفار کرتے ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام بھی کئی دفعہ فرماتے ہیں، مجھے دل میں خیال ہے، میں نے بہت استغفار کی، میں نے کہا دیکھو کیسا خیال آ گیا تھا، اور خیال پر عمل نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ خصوصاً مشن کے معاملات میں جو اس کا ابلاغ ہے، جس کا ابلاغ اس پر فرض ہے، جس کو پیغام کو پہنچانا مقصود ہے، اس میں تو نبی کے لیے ایک ذرہ بھی کسی شک کی گنجائش خدا نہیں چھوڑتا، اس کی نیتیں بھی پاک صاف بنا کر رکھتا ہے۔ اور عام انسان پر یہ حکم نہیں چلتا۔ عام انسان کا یہ حال ہے کہ جب اس کے دل میں خواہش پیدا ہو تو یہاں شیطان، نفس کا بھی شیطان اور جو شیطان دوسرا وجود بھی ہے، وہ اس کے غلط خیالات کی تائید میں ہوائیں چلاتے ہیں۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور ظالم لوگ وہ ہیں جو بہت دور کے شقاق میں پڑے ہوئے ہیں، بدقسمتی اور بدنصیبی۔ یہاں شقی القلب جس طرح کہتے ہیں، پہلے بھی آ چکا ہے، قاسیت قلوبہم، یہ وہی معنی ہیں، جو شقی ہوں، بدبخت۔ وہ لفظ شقی اور ہے، شقاق اور ہے، مگر شقاق میں ان کا پھٹنا، ان کا ایک دوسرے سے جدا الگ الگ ہو جانا، یہ مضمون ہے، مگر اسی مضمون میں وہ شقاوت کا مضمون بحیثیت شقی ہونے کے بھی میرے نزدیک داخل ہے۔ اکثر شقاق ان لوگوں پر اطلاق ہوتا ہے جو شقی القلب ہوں، کیوں جی اس کے سوا بھی یہ درست ہے کہ نہیں، یہی مثالیں صادق آتی ہیں نا۔ تو اس پہلو سے یہ ترجمہ درست ہوگا کہ جو بدنصیب لوگ، بدبخت لوگ ہیں، فی شقاق بعید، ایک بہت دور کی بدبختی میں مبتلا ہیں، جس کے نتیجے میں وہ ایک دوسرے سے پھٹتے چلے جاتے ہیں، ان میں نفاق اور تفرقہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور شقاق کا ایک معنی دشمنی بھی ہے، پس شقاق بعید سے مراد انبیاء کی دشمنی اور نیکیوں کی دشمنی میں پھر وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اب اس معنی میں وہ جو القاء والا مضمون ہے وہ انبیاء والی آیت پر اطلاق ہو ہی نہیں سکتا، وہ بالکل، اور نہ یہاں الہام کی بات ہو رہی ہے، ایک انسانی فطرت کے عام طرز عمل کا بیان ہے، اور جو سب میں مشترک ہے، لیکن خدا کس طرح پاک بندوں کو ان سے جدا کر دیتا ہے اپنے
اپنی حفاظت کی وجہ سے، اور جو عام لوگ ہیں ان میں سے بھی ہر ایک کے بد خیالات اس پر غالب نہیں آتے، یہ بھی نہیں فرمایا گیا۔ فرمایا جو بدبخت ہیں، بیمار لوگ ہیں، بد نصیب لوگ ہیں، جن کے دل سخت ہیں، ان کے اوپر پھر شیطان حملہ کرتا ہے، اس طرح حملہ کرتا ہے کہ ان کے تمام بد خیالات کو قوت ملتی ہے اور نیک خیالات ان کے کمزور ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ دور ہٹ جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس بنا پر وہ انبیاء کی مخالفت میں شدید ہو جاتے ہیں یا اپنی بدبختیوں میں شدید ہو جاتے ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، یہ جو سارا مضمون ہے یہ شک پیدا کرنے کی خاطر بیان نہیں ہو رہا کہ گویا نعوذ باللہ من ذالک اس کے نتیجے میں انبیاء کی وحی پہ شک پڑ جائے، جیسے بعض لوگوں کو بدنصیبی سے یا کم علمی کی وجہ سے شک پڑ گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تو ہم مضمون اس لیے بیان فرما رہے ہیں تاکہ جن کو جو صاحب علم لوگ ہیں ان کو یقین کامل ہو جائے، پوری طرح روشن ہو جائے کہ یہ اللہ کی طرف، تیرے رب کی طرف سے حق ہے۔ فَيُؤْمِنُوا بِهِ، اور وہ پہلے سے بڑھ کر اس پر ایمان لائیں۔ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، اور اس کے لیے یعنی اللہ کے لیے ان کے دل اور بھی جھک جائیں، یعنی خدا تعالیٰ کے حضور وہ اور بھی عاجزانہ راہیں اختیار کریں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اللہ تعالیٰ یقیناً ہدایت دینے والا ہے ان بندوں کو جو ایمان لائے سیدھے رستے کی طرف۔ تو جو عام مومنین ہیں ان کی بھی ہدایت کے سامان کرتا ہے اس طریق پر یہ باتیں کھول کھول کر، تو کیسے ممکن ہے کہ وہ شیطان کو توفیق دے کہ وہ رسولوں کی نبیوں میں رسولوں اور نبیوں کی وحی میں دخل دے سکیں۔ وحی کی حفاظت کا جہاں تک تعلق ہے، یہ اتنی قطعی ہے کہ اس آیت کا کوئی غلط مفہوم بنانے کی کوشش بھی کرے تو قرآن اس کی اجازت نہیں دے گا۔ جہاں تک شیطان کی وحی کا تعلق ہے اور شیطان کے اتر کر باتیں پھونکنے کا تعلق ہے واقعتاً، اس کے متعلق قرآن کریم فرماتا ہے وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ، اور یہ قرآن کریم جو محمد رسول اللہ پر نازل ہو رہا ہے اسے شیاطین نہیں لے کے آئے۔ وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ، نہ ان کے لیے ان کو یہ زیب دے سکتا ہے۔ ینبغی لہم کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی شان کے خلاف ہے، ان کی شان یہ ایسی ہے ہی نہیں کہ ان کے ذریعے ایسی چیز نازل کی جائے۔ وما یستطیعون، انہیں استطاعت ہی نہیں ہے کہ قرآن کریم کی وحی میں کہیں دور کا بھی دخل دے سکیں۔ انہم عن السمع لمعزولون، ان کو تو سننے کی بھی اجازت نہیں دی ہوئی۔ وہ جب سننے کی کوشش کرتے ہیں شیطان تو ان پر آسمان سے پتھراؤ ہوتا ہے اور شعلے ان کی پیروی کرتے ہیں۔ اتنا قطعی حفاظت کا مضمون ہو خصوصاً قرآن کریم کا، اور اس کو اس طرح بھیانک بنا دیا جائے کہ کبھی کبھی شیطان کی وحی بھی نازل ہو جائے کرتی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر الہام ہو رہا ہوتا تھا، پھر اللہ تعالیٰ اس وحی کو مٹا کے نسخ منسوخ کا سلسلہ چلا دیتا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حد ہی ہو گئی ہے غلط فہمی کی، اگر یہ غلط فہمی ہے، اور سادگی کی اگر یہ سادگی ہے۔ لیکن اب تو جان بوجھ کے بھی ظلم کیے جا رہے ہیں۔ یہ آیات پڑھ لیں، اس آیت کے ساتھ اب دیکھیں بتائیں کوئی گنجائش کہیں رہ جاتی ہے باقی؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہاں کچھ ایسے لوگ ضرور ہیں جن پر شیطان نازل ہیں، وہ انبیاء نہیں ہوا کرتے۔ هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، کیا میں تمہیں بتاؤں نا، بتا دوں کہ وہ شیطان کن پر اترا کرتے ہیں؟ محمد رسول اور آپ جیسے پاک نبیوں پر نہیں اترا کرتے۔ تنزل علی کل افاک اثیم،
وہ کثرت سے نازل ہوتے ہیں ہر جھوٹے بدبخت پر جو گناہگار بھی ہو اور افترا کرنے والا ہو. یلقون السمع واکثرهم کاذبون، اور وہ آسمان کی طرف کان لگائے رکھتے ہیں تاکہ اندازہ لگائیں وہی کیسی ہوتی ہے، اور عن السمع معزولون ہو چکے ہیں. وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ، اس لیے جو بھی بناتے ہیں وہی اپنی طرف سے وہ جھوٹ بھی بناتے ہیں، کیونکہ آسمانی وحی کا رنگ سیکھ ہی نہیں سکتے، ان کو توفیق ہی نہیں ملتی کہ وہ الہام پہ ایوز ڈراپنگ کر سکیں، یعنی جاسوسی کے ذریعے کسی آلے سے وہ ہوتے ہوئے الہام کو پکڑنے کی یہ الہام ہو رہا ہے اس وقت، اور کس طرح ہو رہا ہے. یہ مضمون، یہ دو آیات جو ہیں وہ قطعی طور پر اس مضمون پر مور لگا دیتی ہیں، ہمیشہ کے لیے اس مضمون کو بگاڑنے کی راہیں بند کر دیتی ہیں، سیل کر دیتی ہیں ان کو. اور ابھی بھی آپ مفسرین کی بعض تفسیریں پڑھیں، بیچاروں نے پتہ نہیں کس سادگی میں آ کر ناسخ منسوخ کے چکر میں پڑھ کر ان آیات کے مفہوم کو بگاڑ دیا اور غلط سمجھا. وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ، اب چونکہ یہ لوگ جانتے ہی نہیں حقیقت حال کو، انہوں کو کبھی توفیق ہی نہیں ملی وہی الہی کے مضمون کو سمجھنے کی، اس کے قریب تک نہیں پھٹکتے، تو پھر شک میں ہی رہیں گے، کیونکہ جس دور کی نظر سے یہ دیکھ رہے ہیں اندازے اور تخمینے لگاتے ہوئے، اس کا لازمی نتیجہ شک ہے. بس یہ لوگ ہمیشہ اس بارے میں شک میں ہی رہیں گے، حتیٰ تأتیہم الساعۃ بغتۃ اور یاتیہم عذاب یوم نقیم، یہاں تک کہ ان کے پاس انقلاب کی گھڑی اچانک آ جائے، یا وہ قیامت جس کے نتیجے میں زندگیوں کی سب سے پیٹی جائے گی. مگر چونکہ حتیٰ تأتیہم الساعۃ بغتۃ کا لفظ ہر ایسے فرد بشر پر بھی اطلاق پاتا ہے جس کی تصویر کھینچی گئی ہے، اس لیے اس کا ایک معنی اس کی اپنی موت بھی کیا جا سکتا ہے، یہاں تک کہ اس کے لیے قیامت ٹوٹ پڑے، وہ مر جائے. اور یاتیہم عذاب یوم نقیم، یا ایسے دن کا عذاب آ جائے جو بانجھ کر دیتا ہے، کچھ بھی نہیں چھوڑتا. نفس سے اس وقت جھوٹی وحی بھی نہیں پیدا ہو سکتی، جو سچے خیالات پیدا نہیں کر سکتے ان کے متعلق فرمایا وہ جھوٹے خیالات تو کرتے ہیں نا، مگر جو عذاب کا وقت آئے گا اس وقت جھوٹ خیالات کی توفیق ہی نہیں ملے گی، ان کو بانجھ ہو جائیں گے. جو غلط باتیں پیدا کرنے کی صلاحیتیں چھین لیتے، ہر قسم کی بات پیدا کرنے کی صلاحیت چھین لینے والا عذاب ہے. اس میں عقیم لفظ کی لغوی بحث، اول تو وہ عورت جو بچہ نہ پیدا کر سکے اسے عقیم کہتے ہیں کہ اس کا رحم عقیم ہو گیا ہے. اور یبست، کسی بیچارے کے جوڑ سوکھ جائیں، ان کا پانی خشک ہو جائے تو اس کو بھی عقیم کہتے ہیں. اقمت مفاصل ہو، اقم الشیء قتل ما فیہ من الجراثیم، کسی چیز کے اندر جو بھی زندگی کا مادہ ہے اسے تباہ کر دینا ایسے زہر سے جو ہر زندگی کو کھا جاتی ہے، ڈسٹرائے کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، اس کے لیے کہتے ہیں اقم الشیء، اس نے اس کو اقم کر دیا. بس جس کو پاسچرائزیشن کہتے ہیں آج کل ہم، جس میں ہر قسم کے جراثیم مادوں کو ختم کر دیا جاتا ہے، یہ لفظ اقم اس کے بیان کے لیے ایک موضوع عربی لفظ ہے. حرب اقام شدیدۃ و رام اقام لا یرجى رواؤہ. حرب اقام شدیدۃ یعنی شدید جنگ، اسی طرح اقام یعنی شدید مرض، داؤن راؤن نہیں تھا، میں حیران تھے داؤں کا ترجمہ جنگ مرض کس طرح کر لیا. داؤن ہے بیماری، حرب اقام یا داؤن اقام، شدید جنگ یا شدید بیماری
جس کا علاج کوئی نہ نظر آئے، جو ٹرمینل ہو، جس کا علاج کوئی معلوم نہ ہو. لا علاج بیماری جس کو ہم کہتے ہیں، جس کی شفا کوئی نہیں، اس کو بھی اقام بیماری کہیں گے، یا وہ جنگ جو اس طرح تہس نہس کر دے کہ اس کے خلاف کسی کے لیے دفاع ممکن نہ ہو. القیم التی لا تقبل الولد ولدا ہے. ہاں، القیم التی لا تقبل الولد ولا تلد. عقیم ایسی عورت ہے کہ لا تقبل الولد، جس کا رحم بچے کو قبول ہی نہ کرے، ولا تلد، پس وہ بچہ پیدا نہ کر سکے. یہ بڑی تفصیل سے انہوں نے یہ بحث اٹھائی ہے لغت میں عقیم کی، جو لگتا ہے کہ کسی سائنسدان نے نظر رکھ کر یہ بحث کی ہے. کیونکہ بعض وہ جو ہیں انفرٹیلیٹی کی بیماری کی کیسز، وہ بالکل اسی طرح کے ہوتے ہیں. وہ رحم میں الرجی ہو جاتی ہے بچے کے لیے، اور وہ ضرور اسے باہر پھینک دے گا. الرجی کی کئی قسمیں ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے. اور اب ڈاکٹروں نے کسی حد تک اس کے علاج کے اوپر کچھ عبور حاصل کیا ہے. یعنی کسی حد تک بعض مریضوں پر کامیاب تجربے ہوئے ہیں کہ ان کی الرجی کو دور کر دیا گیا. مگر یہ کافی عورتوں میں یہ بغیر بیماری کے بچہ نہ ہونے کی یہ وجہ ہوتی ہے. اس لیے بعض لوگ بیچارے مجھے آ کے بتاتے ہیں کہ الحمدللہ کوئی بیماری نہیں نکلی، تو میں بہت ڈر جاتا ہوں. میں کہتا ہوں انا للہ، کوئی بیماری نہیں نکلی. کوئی بیماری نکلتی تو شفا کا سوال پیدا ہوتا ہے. جب بیماری کوئی نہیں نکلی تو بڑی خطرناک بات ہے. کیوں جی؟ ٹھیک نہیں؟ لاگ ہو تو اس کو ہم سمجھیں لگاؤ، جب نہ ہو کچھ بھی تو دھوکہ کھائیں کیا؟ جب کچھ بھی نہ ہو تو بڑی خطرناک ہوتی ہے بات. اسی طرح بعض سادہ لوگ بعض دفعہ جب کوئی شخص بچے بیمار ہو، بے ہوش ہونے لگ جائے، وہ جب وہ سارے ٹیسٹ کراتے ہیں تو آ کے بہت خوش ہو کے مجھے بتاتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں پکڑا گیا، کوئی مرض کا کوئی نشان تک نہیں ملا الحمدللہ. الحمدللہ تو ہر حال میں ہے، مگر اس کا مطلب ہے کہ مرگی ہے. کیونکہ جب یہ بات ہو تو یہ لازمی مرگی کی نشاندہی ہوتی ہے. اس لیے ان بیچارے بھولے پن میں ہنستے ہیں تو مجھے ان پہ تکلیف ہو رہی ہوتی ہے کہ ان کو پتہ نہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں. اس لیے مرض کا پکڑا جانا رحمت ہے، نہ کہ زحمت. جب تکلیف موجود ہے تو مرض کا نہ پکڑا جانا ایک زحمت ہے. تو اس لیے وہ عورتیں جو بانجھ ہوں، ان معنوں میں جن میں یہ عربی کی لغت بتا رہی ہے، ان کی کوئی بھی علامت ڈاکٹروں کو دکھائی نہیں دے گی. ان کی اووریز بھی ٹھیک ہوں گی، ان کے رحم کی حالات، اس کے روزمرہ کے جو اس کا دستور ہے حیض وغیرہ کا، وہ سب ٹھیک ہوتا ہے، لیکن الرجی موجود ہے. تو یہ جو یوم عقیم ہے یہ ساری چیزیں پیدا کر دیتا ہے. صاحب یوم عقیم کچھ بھی پروڈکشن کے قابل ہی نہیں رہتے. یہ جھوٹے لوگ ایک ایسے حال کو بھی پہنچیں گے، ایک ایسا دن کا عذاب بھی دیکھیں گے جبکہ نہ جھوٹ نہ سچ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکیں گے. اس کے بعد کون سی آیت ہمیں پڑھی تھی؟ یہاں پڑھنی ہے نا. ہاں، چنانچہ یہ جو آیت اگلی آیت ہے یہ اس مضمون کو مکمل کر رہی ہے اور اس مضمون کی توثیق بھی فرما رہی ہے. الملک یومئذ للہ، ہر قسم کی ملکیت 100% اللہ کی طرف لوٹ جائے گی، اور یہ کسی چیز کے بھی مالک نہیں رہیں گے. یحکم بینہم، وہ اس دن ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا. فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم، پس وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے
जन्नात नईम में होंगे, नेमतों वाली जन्नतों में होंगे। वल्लज़ीना कफ़रू व कज़्ज़बू बिआयातिना, और वो लोग जिन्होंने इनकार कर दिया, व कज़्ज़बू बिआयातिना, और हमारी आयत को झुटलाया। फ़उलाइका लहुम अज़ाबुम मुहीन, बस यही वो लोग हैं जिनके लिए रुस्वा कुन अज़ाब मुक़द्दर है। कफरू के बाद कज़्ज़बू क्यों फरमाया गया है इकट्ठा? क्या कफरू अकेला काफ़ी नहीं था? मसलन वल्लज़ीना कफरू फ़उलाइका लहुम अज़ाबुम मुहीन। मोमिन साहब, आपने कुछ ना कहा तो मैं नसीर कमर साहब से पूछ लूँगा, इन्होंने ज़रूर कोई ना कोई बात सही कर देंगे ये, हैं? कज़्ज़ब आयातिना में मुआजिज़ीन वाली बात है, सिर्फ इनकार नहीं है बल्कि मुकाबला करते हैं। वही मज़मून है मुआजिज़ीन वाला। यानी आम काफिर तो हैं ही, वो भी जहन्नम में जाएंगे, लेकिन खुसूसियत के साथ वो लोग जो इस शिद्दत से इनकार करते हैं कि आयात को झूठा कर दिखाने की कोशिश करते हैं और लोगों पर असरअंदाज होते हैं। बस फ़उलाइका लहुम अज़ाबु मुहीन, उनके लिए अज़ाब मुहीन मुक़द्दर है। अब सवाल यह है कि कफरू के लिए और कज़्ज़बू के लिए, दोनों के लिए एक ही अज़ाब, फ़र्क क्यों ना करके दिखाया? उसकी वजह यह है कि ये एक ही ग्रोह की बातें हैं, दो अलग अलग ग्रोह मुराद ही नहीं हैं कि वो लोग जो काफिर हुए और वो लोग जो ने झुटलाई, ये नहीं है, बल्कि वो लोग जो काफिर हुए इस हाल में कि उन्होंने तकज़ीब में शिद्दत की है। चूँकि वो मुआजिज़ीन हैं, बनने की कोशिश करते हैं, इसलिए उसका तभी जवाब अज़ाबु मुहीन होना चाहिए था। वो अम्बिया को और खुदा के निशानात को नाकाम और नामुराद दिखाने की कोशिश करते हैं, जो उनकी ज़िल्लत है। इसलिए बैन ही इनका जवाब ये है अल्लाह ताला की तरफ से कि इनके वो ऐसा अज़ाब दिया जाएगा जिनको ज़लील और रुस्वा करके दिखा देगा। और ये बड़ी ख़तरनाक पेशगोई है जो ज़्यादातर इसी दुनिया से ताल्लुक़ रखती है, लेकिन अफसोस के जो बदनसीब हैं वो इससे फ़ायदा नहीं उठा सकते। अगला रुकू पढ़ना है ना, हमने पढ़ा हुआ ना? अच्छा। वल्लज़ीना हाजरू फ़ी सबीलिल्लाहि थुम्मा क़ुतिलू और मातू लयरज़ुक़न्नहुमुल्लाहु रिज़्क़न हसना व इन्नल्लाहा लहुव खैरुर राज़िक़ीन। रिज़्क़ की पहले बात गुजरी थी, अल्लाह ताला उनको रिज़्क़ अता फरमाएगा, उनकी कमी नहीं आने देगा रिज़्क़ में, रिज़्क़ करीम अता फरमाएगा। तो उसकी दो किस्में मैंने बयान की थी, एक इस दुनिया का रिज़्क़ और एक उस दुनिया का रिज़्क़। तो जो लोग इस दुनिया में वफ़ात पा जाते हैं या खुदा की राह में कत्ल हो जाते हैं, उनको कैसे वो रिज़्क़ दुनिया का मिल सकता है? अल्लाह ताला फरमाता है वल्लज़ीना हाजरू फ़ी सबीलिल्लाहि, वो लोग जिन्होंने अल्लाह की राह में हिजरत की, थुम्मा क़ुतिलू, फिर वो कत्ल कर दिए गए या शहीद कर दिए गए, और मातू, या तभी वफ़ात पा गए, लयरज़ुक़न्नहुमुल्लाहु रिज़्क़न हसना, अल्लाह ज़रूर उनको रिज़्क़ हसना अता फरमाएगा। इससे मुराद एक तो ये मैं समझता हूँ कि कुरान करीम ने जो शुहदा के मुतल्लिक़ फरमाया कि अभी भी उनको रिज़्क़ दिया जा रहा है, लेकिन तुम समझते नहीं, शऊर नहीं रखते, ये उसी को तक़वियत देने वाला मज़मून है कि ये ना समझो कि उनके साथ तो रिज़्क़ के वादे बड़े देर में पूरे होंगे, और दुनिया में जो हिजरत कर गए और उस दौरान वफ़ात पा गए या खुदा की राह में नेकियों की तरफ बढ़ते हुए वफ़ात पा गए, उनको तो रिज़्क़ मिल जाएगा और इनका सिर्फ वादा ही रहेगा। दूसरी आयत में अल्लाह फरमाता है जो शहीद हुए हैं उनको रिज़्क़ दिया जा रहा है, और ऐसा रंग में दिया जा रहा है कि हम उसको समझ नहीं सकते। बस रूहानी रिज़्क़ भी है और जिस्मानी रिज़्क़ भी, और जिस्मानी रिज़्क़ का रूहानी का जहाँ तक ताल्लुक़ है उसमें तो सबको बराबर शरीक कर दिया गया बिला ताख़ीर। हर खुदा की राह में हिजरत करने वाला और
اس کی راہ میں مارا جانے والا خدا کی طرف سے رزق دیا جاتا ہے۔ لیکن جو روحانی رزق دیے جا رہے ہیں ان کی اولاد کے متعلق کیا خوشخبری بھی ہے اس میں، کیونکہ قرآن کریم نے اس ذکر میں آگے یہ بھی فرمایا کہ اپنی اولاد کی طرف سے وہ خوشیوں کی باتیں پہنچائے جائیں گے، جس کا مطلب ہے کہ ان کا مادی رزق والا حصہ اس دنیا میں ان کی اولاد کو دیا جائے گا، اور شہداء اس طرح دنیا کا رزق بھی پا جائیں گے کہ ان کی اولادوں میں اللہ تعالیٰ برکت ڈالے گا اور ان کو غیر معمولی رزق سے متمتع فرمائے گا، جو عام حالات میں ان کے خاندانی حالات میں عموماً ممکن نہیں دکھائی دیتا، یعنی فرق کر کے دکھا دے گا۔ اور وہ رزق حسنہ ہوگا، جیسے رزق کریم کی بات پہلے ہوئی تھی، یہاں رزق حسنہ فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہے ایسا ہے کہ وہی ہے جو سب سے اچھا رزق دینے والا ہے۔ بس رزق کریم اور رزق حسنہ دونوں ایک ہی مضمون کے مختلف صورتیں ہیں بیان کرنے کی، اور خدا جب رزق دیتا ہے تو وہ حسنہ ہی ہوا کرتا ہے، بلکہ ہر رزق سے بہتر ہوتا ہے۔ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ، اب ہجرت کرنے والا جہاں بھی جائے گا اس سے کوئی مدخل ملتا ہے، اور شہید بھی جب دوسری دنیا میں جاتا ہے تو اس کا کوئی مدخل ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ، جس مقام پہ بھی ان کو پہنچائے گا اس سے وہ راضی ہو جائیں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حلیم، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بہت جاننے والا اور بہت بردبار ہے۔ حلیم لفظ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ خیال کہ ادھر ہجرت کی، ادھر ایک دم حالات درست ہو گئے، ادھر کو شہید ہو، ایک دم بچوں کو دولت مل گئی، یہ درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کاموں میں وقار ہے، جلدی نہیں، اور جانتا ہے کہ کس کو فوراً ملنا چاہیے، کس کو تاخیر سے ملنا چاہیے، کس کی کچھ درستی ضروری ہے، کس کے لیے کچھ حالات کی تیاری ضروری ہے۔ بس بعض دفعہ بیلیٹڈ بھی ملتا ہے، اور یہ جو مضمون ہے یہ حلیم لفظ سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ باوقار، بردبار، افراتفری اور جلد بازیوں سے پاک ہے، اس لیے وہ جو بھی فیصلہ فرمائے گا رزق دینے کا اور کس قسم کا اور کب دیا جائے، اس میں اس کا صاحب علم ہونا اور صاحب حلم ہونا، یہ دونوں باتیں جلوہ گر ہوں گی۔ ذالک ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغی علیہ لینصرنہ اللہ ان اللہ لعفو غفور، کہتا ہے یہ تو اسی طرح ہی ہے، جو یہ باتیں ہیں ذالک کا مطلب ہے اس کو تو بدل نہیں کوئی سکتا، یہ تو ایک لازماً جاری تقدیر ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں۔ لیکن جو مظلوم ہیں، جو ہجرت کرنے والے، ان پر کسی نے ظلم کیا ہوا ہے، جو قتل ہوئے ہیں ان پر کسی نے ظلم کیا ہوا ہے، تو اللہ ان کو جزا تو دے دے گا، مگر کیا ان سے انتقام کا حق بھی چھین لیتا ہے؟ کیونکہ تمہاری جزائیں ہمارے سپرد ہو گئیں، اس لیے تم اب اپنے ہاتھ سے کوئی انتقام نہیں لے سکتے۔ یہ غلط فہمی پیدا جو ہوئی ہے اس کو دور فرما دیا گیا۔ ومن عاقب بمثل ما عوقب بہ، جس حد تک کسی کو کوئی سزا دی جائے، تکلیف دی جائے، اگر بین ہی اتنی وہ دے جتنی اسے دی گئی تھی، تو پھر کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ اس میں کیا نقصان ہے؟ نقصان یہ ہے کہ ہر شخص جو ظلم کا بدلہ لیتا ہے اس کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ اس بدلہ لینے کا پھر بدلہ لیا جائے گا، اور وہ اس قابل ہی نہیں چھوڑتا جہاں تک بس چلے کہ کوئی بدلہ لے سکے، اس لیے وہ رگڑ کے ختم کر کے جاتا ہے۔ اکثر جو بچیوں سے ظلم کرنے والے یہاں ان کو قتل کر دیتے ہیں بعد میں، وہ اس خطرے سے قتل کرتے ہیں کہ ہم سے کہیں بدلہ نہ لیا جائے، اور اس بدلہ لینے کے قابل نہ چھوڑو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جتنا اگر ظلم کی صورت میں کوئی انسان یہ سوچے کہ اس نے مجھ پہ ظلم کیا، میں اب اس کو ایسی مار ڈالوں
یہ پھر اٹھ ہی نہ سکے۔ یہ وہ مضمون ہے جو تمام انسانوں میں دنیا میں اسی طرح دکھائی دے رہا ہے، جن کو خدا تعالیٰ کی طرف سے ہدایت اور اس کی حفاظت حاصل نہیں، وہ بلا استثناء ظلم میں ضرور آگے بڑھتے ہیں، بلکہ دھمکیاں دیتے ہیں، اچھا ہم سے تم نے یہ کیا نا، اب ہم سے زیادہ بدماش کوئی نہیں ہوگا، اب تمہیں سمجھ آئی کہ کس سے ٹکر لے بیٹھے ہو۔ ایسا کریں گے کہ تمہاری نسلیں برباد کر چھوڑیں گے۔ سیاست میں بھی یہ دھمکیاں چلتی ہیں آئے دن، اب پتہ، ہاں اب تم نے ہم پر ہاتھ ڈالا، اب دیکھ لینا ادھر، ہم بھولنے والے نہیں، ہم یہ کر کے دکھا دیں گے۔ اور ان کی ایک مجبوری ہے، ان کو دنیا کا تجربہ یہ دکھائی دیتا ہے کہ اگر ظلم کرنے کا تو نے بدلہ اتنا ہی لیا جتنا ہوا تھا تو اس نے پھر مار مارنی ہے، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ تو اس طرح ظلم بچے دیتا چلا جاتا ہے، اور ایک ظلم دوسرے شدید تر ظلم پر منتج ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ہماری نصیحت کی وجہ سے وہاں رک جانا، رہا تمہارا یہ خطرہ کہ پھر تم پر زیادتی کی جائے گی، تو اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ، پھر اگر باوجود اس کے اس حد تک انصاف کرنے کے کہ اس نے اپنے ہونے والے ظلم کے اوپر بدلے کے دوران ایک ذرہ بھی زیادتی نہیں کی، پھر بغی علیہ، یہ تو ہوگا، لیکن ہم اسے اطمینان دلاتے ہیں اگر اس کے خلاف پھر بغاوت کی گئی، اس تقوی شعاری کے باوجود جو ہم نے نصیحت فرمائی اس پر عمل کرنے کے نتیجے میں، تو فرمایا لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ، کتنا زبردست وعدہ ہے، اس سے بھاری دنیا بلکہ اکثر مسلمان بھی غافل اور محروم چلے آ رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ہم پر یہ لازم ہو گیا، ہم ضرور مدد کریں گے اس شخص کی، اور انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے نتیجے میں اگر خدا کی خاطر وہ ایسا کرتا ہے تو اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے دیں گے، ہم اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ یہ جو حصہ ہے یہ سارے عالم اسلام کے لیے ایک عظیم الشان نجات کا رستہ دکھا رہا ہے، اور بدنصیبی ہے کہ وہ سمجھتے نہیں اس بات کو، نہ اپنی انفرادی زندگی میں نہ اپنی قومی زندگی میں۔ ہر شخص اپنی بڑائی اور اپنی حفاظت اس بات میں دیکھتا ہے کہ جتنا اس پر ظلم کیا گیا اس سے بڑھ کر ظلم کرے، اور یہ فعل اس کو حفاظت سے نکال کے باہر پھینک دیتا ہے، پھر ایسے شخص کی کوئی حفاظت نہیں ہے، پھر ساری سوسائٹی بدامن ہو جاتی ہے۔ ان اللہ لعفو غفور، اس موقع پر اس لیے فرمایا گیا ہے دیکھو تمہیں حق تو ہے، اور اس حق کے جائز استعمال میں خدا مدد کا بھی وعدہ کرتا ہے، لیکن یہ بھول نہ جانا کہ اللہ بہت عفو سے کام لینے والا اور بہت مغفرت فرمانے والا ہے۔ اس لیے اللہ کی خاطر جہاں تم انتقام میں عدل سے کام لو، وہاں یہ بھی سوچو کہ مغفرت اور عفو کے فوائد زیادہ ہیں، اس لیے تم عدل کی بجائے احسان کے مضمون میں کیوں نہیں داخل ہوتے، اور جو عدل میں تمہاری اتنی حفاظت کر رہا ہے وہ احسان میں تم سے کیا سلوک کرے گا۔ وَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ والا مضمون ہے جو یہاں اور ہی رنگ میں، بہت خوبصورت رنگ میں بیان فرمایا گیا۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ، یہ مضمون اس لیے کھولا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ حالات ایک جیسے نہیں رہنے دیتا، وہ دن کو راتوں میں بدلتا ہے، راتوں کو دنوں میں بدل دیتا ہے، اور یہ جاری مضمون ہے جو قوموں کے حالات اچھے سے برے اور بروں سے اچھے ہوتے چلے جاتے ہیں، اور ان کے اندر بنیادی وجہ وہی ہے تبدیلی حالات کی جو اوپر بیان ہوئی ہے۔ جس قوم کے دن راتوں میں تبدیل ہوں گے وہاں یہ نقص ضرور پایا جائے گا، وہ لازماً غیر عادل ہوں گے اور اس کے نتیجے میں خدا کی حفاظت سے نکل جاتے ہیں۔ اس لیے تم سمجھ لو اس بات کو کہ اللہ ہی ہے جو راتوں کو دن بناتا ہے اور دنوں کو رات بناتا ہے، ہم نے تمہیں وہ نسخہ عطا کر دیا ہے جس کے نتیجے میں تمہارے دن ہمیشگی کے دن ہو سکتے ہیں، اور ان کی روشنی بڑھے گی بجائے اس کے کہ کوئی رات ان کو ڈھانپ سکے۔ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ،
اور اگر تم پر ظلمت کے حالات ہوں بھی تو اللہ تعالیٰ صرف سمیع بھی ہے، صرف دیکھنے والا ہی نہیں، اور بصیر میں اول تو رات اس کی راہ میں حائل ہی نہیں ہوتی، مگر انسان کی تسلی کی خاطر وہ وہموں میں بعض دفعہ مبتلا ہو جاتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں دکھائی دے رہا تو میں بھی کسی کو دکھائی نہیں دے رہا ہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ سمیع بھی ہے، تمہارے دل کی ہر آواز جو اٹھتی ہے اس پر اس کی نگاہ ہے، تو پھر تمہیں کیا خطرہ ہے؟ اس اعلیٰ تقویٰ کی تعلیم پر قائم رہو، تمہیں کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں، تمہارے ساتھ جو خدا تعالیٰ کی نعمتیں ہیں وہ دوام اختیار کر جائیں گی، ہمیشہ روشن دن رہے گا۔ اور اگر تم نے اس بات کو چھوڑ دیا تو پھر یاد رکھنا اللہ دنوں کو راتوں میں بھی بدل سکتا ہے، اور بدل دیا کرتا ہے ایسے لوگوں کی۔ ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن اللہ هو العلی الکبیر، یہ ساری باتیں اس لیے بیان ہو رہی ہیں کہ تم پر روشن ہو جائے، یہ مضمون اس میں مضمر ہے۔ ذالک، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی سنت چلی آ رہی ہے، یہی تقدیر ہے جو ہمیشہ سے جاری ہے۔ بأن اللہ هو الحق، اس لیے کہ خدا حق ہے، اور حق اپنے مسلک سے ٹلا نہیں کرتا، حق میں تبدیلی ہو ہی نہیں سکتی، نہ ہونی چاہیے۔ جو بات حق ہے وہ دائمی ہے، حق کو بدلنا اس کے جھوٹا ہونے کے ثبوت ہے۔ اس لیے اللہ کا حق ہونا اس بات کی ضمانت ہے کہ جو بھی اس کی سنت بیان کی جا رہی ہے اس میں کوئی رکھنا نہیں پڑے گا، تمہیں یہ خطرہ ہی نہیں ہو سکتا کہ کل تک تو خدا اس طرح کیا کرتا تھا، آج شاید ویسا نہ کرے، یا کل شاید ویسا نہ کرے۔ فرمایا وہ تو ہمیشہ سے جو سلوک فرماتا رہا ہے ویسا ہی سلوک آج بھی فرمائے گا، کل بھی فرمائے گا، کیونکہ وہ حق ہے۔ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ، اور وہ خدا کو چھوڑ کر جس کو پکارتے ہیں، جن سے دعائیں کرتے ہیں، هو الباطل، وہ تو جھوٹ ہی جھوٹ ہے۔ اس لیے جھوٹ کی پیروی سے تمہیں کیا مل سکے گا؟ اس کے وعدے بھی باطل، کے وعدے بھی باطل، باطل کی طرف سے کچھ ملتا ہے تو اسے بھی قرار نہیں۔ کوئی بھی چیز تم باطل کے ذریعے حاصل کر کے اسے ہمیشہ رکھ بھی نہیں سکتے۔ اول تو باطل وعدے نہیں پورے کیا کرتا، اگر کرے بھی تو عارضی کھیل دکھاتا ہے، اور جب تمہارا دل لگ جائے اس چیز سے تم سے وہ واپس لے لے گا، ایسی مار مارے گا کہ جب آگ بھڑک اٹھے اس وقت پانی تم سے چھین لے گا۔ تو فرماتا ہے وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور اللہ ہی، یقیناً یہ اللہ ہی ہے جو بہت رفتوں والا ہے، بہت بلندیوں والا ہے، اور بہت کبیر ہے۔ اس سے اس طرف متوجہ فرما دیا گیا کہ باطل کی پیروی لوگ بڑائی کی خاطر ہی کرتے ہیں، دنیا کی سربلندیوں کی خاطر یا دوسری عظمتیں حاصل کرنے کی خاطر۔ حق نے جو باتیں تم سے وعدے کی ہیں وہ تو کرے گا ہی، لیکن تمہاری ہر بڑائی اور ہر سربلندی، ہر رفعت اللہ سے وابستہ ہے، اس لیے اس کے سوا کسی طرف دیکھنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ یہ محض جہالت ہوگی کہ بعض چیزیں تو تم رب سے حاصل کرو اور بعض دوسروں کی طرف سے حاصل کرنے کے لیے ان کی طرف جھکو۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ یقیناً اللہ آسمان سے پانی اتارتا ہے، فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً، پھر زمین کو سرسبز و شاداب کر دیتا ہے۔ ان اللہ لطیف خبیر، یقین اللہ تعالیٰ بہت باریک نگاہ رکھنے والا، یا لطیف در لطیف رازوں سے آگاہ ہے، خبیر بہت خبر رکھنے والا ہے۔ جی میں نے کیا پڑھا تھا؟ کرنا رہ گیا، ہاں تصبح تو میں نے زمین خود سرسبز ہو جاتی ہے، چونکہ اللہ ہی کر رہا ہے اس لیے دماغ سے وہ ترجمہ اسی طرح بے خیالی میں نکل جاتا ہے۔ اچھا کیا آپ نے یاد کرا دیا، واقعتاً میں نے یہی کیا تھا۔ اور اصبح میں چونکہ وہ متعدی ہے
لیکن یہ مجھے اردو کا خیال نہیں آیا کہ یہ تو اس پہ رفع کی حالت ہے. اگر اللہ کی طرف تصبح ہوتا تو تصبح الارض چاہیے تھا. الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی اتارتا ہے. فتصبح الارض مخضرہ، تو زمین اس سے سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے. ان اللہ لطیف خبیر، یقین اللہ تعالیٰ بہت لطیف، مضامین کو جاننے والا اور بہت خبر رکھنے والا ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور یقین اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ جسے کسی کی کوئی احتیاج نہیں، کسی کا وہ محتاج نہیں، اور الحمید ہے، اور تعریف کے لائق وہی ہے، ہر تعریف کے قابل وہی ہے، اور تعریف سے بھی مستغنی ہے. الغنی الحمید، دوسرے تعریف کریں نہ کریں وہ فی ذاتے ہی اپنی حمد میں وہ مکامل ہے، اور اس کی حمد بھی اس بات کی محتاج نہیں کہ کوئی دوسرا اسے دیکھ کے سمجھ سکے. تو اب رکو اس پہ ختم ہو گیا، باقی انشاءاللہ اگلی دفعہ یا کل؟ اگلی دفعہ سے ایک اور طریق یہ چلائیں کہ جو آخری درس ہے ہمارا یہ 15 منٹ پہلے شروع ہو جائے، اور آخری 15 منٹ جو ہیں وہ جو احتجاج آ رہے ہیں ہومیوپیتھی کلاس بند ہونے کے، اس کے ازالے کے لیے ہم رکھ لیں. یعنی درس قرآن کے بعد 15 منٹ بیٹھیں گے، اگر کوئی سوالات آئے ہوئے ہوں، کوئی باتیں بیان کرنے والی ہوں، کسی نے پوچھی ہوں یا یہاں سے کسی نے پوچھنی ہوں تو وہ پوچھ لیا کریں، تو وہ تتمہ ہومیوپیتھی ہو جائے گا چھوٹا سا. کیوں منظور ہے یا نامنظور ہے؟ عارفہ اچھا ہے نا؟ جزاک اللہ. السلام علیکم.